کہ اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی خوبصورت دسترخوان کا ذکر کریں گے۔ ایک ایسا دسترخوان جو آپ نے نہ تو پہلے کبھی دیکھا ہوگا نہ ہی سنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اس خوبصورت دسترخوان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس دسترخوان پر خوراک کہاں سے آتی تھی، یہ دسترخوان کہاں لگتا تھا اور اس کے کھانے کیا کیا تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ تو یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور شکم سیر ہو کر خوب کھائیں، اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے اور ہمارے دلوں کو قرار بھی آ جائے، اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں اور بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور مکمل اطمینان حاصل ہو جائے، اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار بھی آپ پر ایمان لے آئیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کی اس درخواست پر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح دعا فرمائی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری یعنی آپ کے ایک ساتھی شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں بھی خیانت کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسک ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی، تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم و شان واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں محفوظ کر دیا، اس لیے اس سورت کو مائدہ یعنی دسترخوان کہتے ہیں۔ آج ہم سب نے ایک عجیب و غریب آسمانی دسترخوان کا واقعہ سنا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ پاک کے نافرمانوں کو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو اپنے فرما برداروں میں شامل فرما اور ہم سب کو ایسا بنا جیسا کہ تو ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو نمازوں کی پابندی کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، کیونکہ درود پاک کا پڑھنا روز قیامت ہمارے لیے شفاعت ہوگا۔ میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک جزاک اللہ خیرہ۔